کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ضد لگا کر ہر جائز دعا کو قبول کروا لیتے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی مبارک تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور جس کی تاثیر اتنی شدید اور مؤثر ہے کہ مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ عمل ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح قرآن پاک کی ایک عظیم صورت اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں پر مشتمل ہے۔ جب کوئی بندہ خصوصاً عصر کے وقت اس تسبیح کو پڑھ کر خلوص دل سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت میں حیرت انگیز سرعت آتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ بندے کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی مراد پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ رد ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسلام میں 5 نمازیں عبادت کی بنیاد ہیں۔ ایک منفرد اہمیت ہے۔ یہ دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج اپنی پرجوش تمازت کھو چکا ہوتا ہے اور انسان دنیاوی مشاغل میں گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی مصروفیت کے بیچ اگر کوئی بندہ رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس کا یہ عمل رب کی نظر میں بے حد پسندیدہ قرار پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست مانے جائیں گے۔ اس لیے عصر کی نماز کو ترک کرنا گویا خیر سے محرومی کی ابتدا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص گرمی کے باوجود عصر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ عصر کی نماز صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی سہارا ہے۔ دل کو سکون عطا کرتی ہے اور دل کی گھبراہٹ کو اللہ کی یاد سے اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی میں سکون و راحت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ نماز صرف روحانی بلندی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک بیداری کا لمحہ بھی ہے جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے مشغلے رب سے غفلت کی وجہ نہ بنے۔ آج جب ہم اپنے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے سکونی، بے برکتی اور بے مقصدی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت، نہ صدقہ، نہ اذکار۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی ناکام و پریشان ہیں۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ فراہم کرتا ہے۔ دین کی تعلیمات نہ صرف روحانی نجات دیتی ہیں بلکہ امن و اطمینان والی دنیاوی زندگی کا سلیقہ بھی سکھاتی ہیں۔ جب ہم ان تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاملات بگڑنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی راستہ بچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف واپسی کا ہے، اور عصر کے وقت کی یہ ضدی تسبیح جو اللہ سے ہر جائز بات منوا لیتی ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے روح کو نئی زندگی اور دل کو نئی روشنی ملتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ کا کرم آپ کی زندگی میں اترے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور وہی طریقہ اپناتے ہوئے جو اللہ کے نیک بندے اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس دل میں رب کی یاد جاگ جائے اس کے لیے دروازے کبھی بند نہیں رہتے، اور جو زبان رب سے ضد لگا لے اس کے لیے عطا کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہی ہوں جو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اثرات اتنے زبردست ہیں کہ اگر آپ نے صرف ایک مرتبہ اخلاص سے کر لیا تو آپ ساری زندگی اس عاجز کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ یہ عمل خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے کسی اور وقت کرنا چاہے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ البتہ جو لوگ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کو معمول بنا لیں
ان کے لیے اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت نام کا ورد شامل ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ انداز سکھاتی ہے جس میں ضد اور یقین ہوتا ہے، جیسے ایک معصوم بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اور وہ کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تسبیح بھی بندے کو اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے اور اپنی حاجات منوانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کی بندشوں، رکاوٹوں، رزق کی تنگی، کاروباری پریشانیوں، رشتوں کی الجھنوں یا دیگر آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور آزمائیں۔ اس وظیفے کے بارے میں کئی بار ایسے مشاہدات سامنے آ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے جیسے ہی عمل مکمل کیا، دعا سے پہلے ان کی حاجت پوری ہو گئی یا چند گھنٹوں میں ایسی غیبی مدد آئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کی تاکہ آپ اس کو صحیح ترتیب اور کامل یقین کے ساتھ کر سکیں۔ عمل کی شرائط اور پہلا مرحلہ۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عصر باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ یہ اس عمل کی بنیاد ہے۔ عورتیں گھر میں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، ان پر باجماعت نماز کی شرط نہیں ہے، مگر مرد حضرات اگر واقعی اس عمل کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کریں اور خاص طور پر عصر کی نماز کو ترک نہ کریں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی اجتماعی دعا میں شریک ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ الگ ہو کر اپنے لیے مخصوص یہ عمل شروع کریں۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ رزق میں برکت، غیبی وسائل اور اللہ کی عطاؤں کے دروازے کھولنے والا نام ہے۔ اس کے بعد قرآن کی 4 مبارک صورتیں ترتیب سے پڑھنی ہیں: سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ صورتیں انسان کو شیاطین، حسد، نظر بد اور دلی وسوسوں سے محفوظ کرتی ہیں، روح کو طاقت دیتی ہیں اور دعا کے اثر کو مضبوط بناتی ہیں۔ ان صورتوں کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی آپ کے دل میں ہو، جو بھی غم یا دکھ ہو، جو بھی مقصد ہو، اس کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ اب آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یا واسع 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے یہ نام قرآن میں بھی آیا ہے اور اس کا ذکر کئی مواقع پر اللہ کی صفات کے ساتھ ملتا ہے۔ جو شخص دل سے یہ نام پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق، عقل، صبر، حلم، محبت اور علم میں بے پناہ وسعت عطا فرماتا ہے۔ رشتوں میں جو تلخی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی بے چینی، پریشانی، دل کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نام انسان کو اندر سے کھول دیتا ہے اور غیبی دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک بار پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور خاموشی سے اٹھ جائیں۔ کسی سے بات نہ کریں، کسی سے ملے نہیں۔ اب جو دعا مانگی تھی اس پر اللہ کی طرف سے ہونے والے اثرات کا انتظار کریں۔ بعد اوقات اسی دن معجزہ دیکھتے ہیں، بعد اگلے دن، لیکن اللہ کی ذات ضرور نوازتی ہے۔ یہ عمل ترتیب، تعداد اور نیت کے ساتھ مکمل کرنا لازم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، وہ در حقیقت عمل میں ترتیب یا یقین کی کمی کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، بھروسہ اور خشوع کے ساتھ یہ عمل کرے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسجد میں یہ عمل کر سکتے ہیں تو افضل ہے، لیکن اگر گھر میں تنہائی میں کر رہے ہیں تو بھی مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کریں۔ خواتین کے لیے گھر میں کرنا بالکل جائز ہے۔ مرد حضرات اگر باجماعت نماز اور اخلاص کے ساتھ ہی عمل کریں گے تو ان کے لیے دنیا و آخرت کی بہت سی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ ضدی تسبیح ہے جو اللہ کے سامنے بندے کو ایسی جھکاتی ہے کہ رب مہربان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کشادگی، مال میں برکت، عزت و آبرو میں حفاظت
حاصل ہو تو یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آخر میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی، نمازوں کا اہتمام، رزق میں وسعت، رشتوں میں محبت اور ہر دعا میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے رکاوٹیں، بندشیں، تنگیاں اور پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کی تمنا دل میں ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔